السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 105، 106 اور 107 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ان کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کمپیریزن پیش کیا تھا، تجزیہ پیش کیا، رہنمائی دی تھی بڑی خوبصورت۔ ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کو سمجھنے والے ہیں۔ ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں، اونچے ہیں، عرفہ ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام ان لوگوں کا یہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن جب ہر طرف گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، اور یا ربی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ سورۃ عبس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنی ماں باپ سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، سب جو بڑے قریبی رشتے تھے اس وقت کام نہیں آئیں گے اور ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کریں گے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کے سائے میں یہ جنتی لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، حزب اللہ ہوں گی، اللہ کی سچی جماعتیں ہوں گی، اور وہ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اتنی بڑی گھبراہٹ کے موقع پر بھی ان کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا۔ کتنا اونچا مرتبہ ہے، انعام ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ دوسری طرف اللہ آسمانوں کو لپیٹ لیں گے، قیامت آئے گی، سختیاں ہوں گی، اور پھر جہنمی جو لوگ ہیں، حزب الشیاطین، مشرکین، کفار، منافقین، ان کا اللہ نے تجزیہ پیش کیا، ان کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا کہ وہ سختیوں میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ ہو کے رہنا ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ بیان کر دی جائیں اور بس ختم، نہیں، یہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس تمام تجزیے کے بعد اللہ رب العزت پھر ہمیں رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچی جماعتیں ہیں ان کا کیا عمل و کردار ہے اور ان کے انعامات کیا ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد الذکر، اس نصیحت کے بعد، ان الارض، بے شک زمین، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے، مالک ہوں گے،
عبادیہ میرے بندے الصالحون جو نیک ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ زبور پہ بھی لکھ دیا ہے اور تمام کتب الہی میں موجود ہے، آسمانی کتب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، قرآن پاک میں بھی ہے یہ بہت ساری جگہوں پر، کہ اللہ کے بندے اس زمین کے وارث ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ بے شک جو زمین ہے اس کے جو وارث ہیں وہ میرے بندے ہیں، متقین اس زمین کے وارث ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المومن میں فرما دیا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا کی زندگی میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ نور رکوع نمبر 7 میں فرما دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے سچی جماعت سے۔ اب بتائیے وعدے سے بھی زیادہ کوئی لفظ پروٹوکول والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ مومنوں سے، جن کی سچی سوچ ہے، اعلیٰ نظریات ہیں، اور ان اعلیٰ نظریات پر عمل و کردار ہے، جد و جہد ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین پر ان کو حکومت دیں گے، ان کو طاقت دیں گے، قدرت دیں گے۔ اور پھر اگر پریکٹیکل چیزیں دیکھی جائیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں اللہ نے ان کی رٹ کو قائم کیا ہے۔ جہاں وقت کے دشمن نے، طاغوتی شیطانی جماعتوں نے رٹ قائم نہیں ہونے دی، اللہ کے نبیوں نے مقابلہ کیا ہے، وہاں جہاد ہوا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کیا ہے۔ پھر یہ جو ایک سوچ ہے کہ زمین پر حکومت، سیاست وہ شیطانی جماعتوں کا حق ہے، شیطانی لوگ کریں گے، حزب الشیاطین کریں گی، یہ سوچ، یہ تو نمرود کی سوچ تھی، یہ تو فرعون کی سوچ تھی، یہ تو شیطانی جماعتوں کی سوچ ہے۔ رحمانی جماعتوں کی سوچ تو یہ نہیں ہونی چاہیے، حزب اللہ کی سوچ تو اللہ کی سوچ ہونی چاہیے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے ان تمام وعدوں کے بعد خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ زمین پر خلافت اللہ مومنوں کو دیں گے، حکومت مومنوں کی ہوگی، سیاست مومنوں کے پاس ہوگی۔ جس اعلیٰ کے ذریعے سے، اعلیٰ اقتدار کے ذریعے سے یہ سچی جماعتیں انسانیت کو آزادی دلائیں گی، ظلم ختم کریں گی، عدل قائم کریں گی، انسانی مسائل حل کریں گی، انسانی حقوق کو پورا کریں گے، انسانی اقدار کو قائم کریں گی، انسانیت میں مساوات لے کے آئیں گی، رواداری لے کے آئیں گی، یہ سچی جماعتیں کر سکتی ہیں۔ جھوٹی جماعتیں تو ظلم غالب کرتی ہیں، ظلم قائم کرتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا ریفرنس یاد رکھیے، اور جو ریفرنسز اور میں نے دیے ہیں وہ بھی یاد رکھیے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اس کا وارث بنائیں گے کس کو؟ اپنے بندوں کو۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک یہ جتنی اللہ نے گفتگو ارشاد فرمائی، نصیحت ارشاد فرمائی ہے، اس میں لبلاغاً پہنچنے والے ہیں۔ کون؟ لقوم، وہ قوم، عابدین، جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے۔ یہ مرتبہ اللہ کے عابدین کو ملے گا، یہ رتبہ متقین کو ملے گا، مومنین کو ملے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اینڈ، اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر رحمتاً رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کی جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت رب الناس، مالک الناس، الہ الناس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے۔ اس لیے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی عملی شکل ہے وہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنے میں ہے، عدل کے سسٹم کو قائم کرنے میں ہے۔ جب عدل کا سسٹم قائم ہوگا، توحید کی رٹ قائم ہوگی، انصاف قائم ہوگا، ہر طرف سے ظلم ختم ہو جائے گا، لوگ اللہ کی غلامی میں آئیں گے، انسان انسانوں کی غلامی سے آزادی کی طرف چلا جائے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو جائیں گے۔ آپ عملی طور پر پوری انسانیت اور عالمین کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین الفاظ میں ضرور مانتے ہیں، کوئی شک نہیں، الفاظ میں مانتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے اچھے الفاظ کا ذکر بھی کرتے ہیں، بڑی مجالس ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، عرس پاک ہوتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مفہوم صرف بیانیہ کو بیان کرنا ہے؟ یعنی کو بیانیہ بنا کر اس بیانیہ کو معاشرے میں پیش کرنا ہے؟ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ الفاظ کا بیانیہ نہیں ہے، کردار کی عملی شکلیں ہیں۔ آپ نے ریاست مدینہ بنائی، عدل کا نظام قائم کیا، ریاست مکہ بنائی، عدل کا نظام قائم کیا، امن کا نظام قائم کیا، خوشحالی کا نظام قائم کیا، ہر قسم کے ظلمات ختم کر دیے، اور ابو جہل کا قومی نظام شکست کھا گیا، اس کو آپ نے تہس نہس کر دیا، اور پھر اس وقت کی سپر پاورز بین الاقوامی طاقتیں اس وقت کی کیسر و کسریٰ کو خطوط لکھے، اس کے لیے لشکر کشیاں کی ہیں، صحابہ اکرام نے اس کو فتح کیا ہے۔ یہ ہے اصل میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔